نہیں ہے. یہ صحابہ کی بات بتائی نا میں نے, حضرت جابر صحابی ہے نا. چلیں یار آگے چلیں. حضرت جابر نے تو کہا کہ سرکار کی زبان پر لا نہیں ہے, سرکار کی زبان پر لا نہیں, ہم کیوں نہ میلاد مصطفیٰ منائیں. سرکار نے فرمایا, حضرت ابن سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 3 سوال عطا کیے. کتنے سوال؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 2 دنیا میں طلب کر لیے. پہلا سوال کیا تھا؟ اللہم اغفر لی امتی. پہلا سوال کیا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی. دوسرا سوال اللہم اغفر لی امتی. تو اعلیٰ حضرت نے اس پر کہا کہ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہیں, نبی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے ہمارا ذکر کیا, ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں. ختم. چلو, نبی نے ہمارا ذکر کیا, ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت سعد بن, یہ بھی مسلم شریف میں کہتے ہیں 2 دعا مانگ لی, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی. اب اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری دعا, تیسرا سوال میں نے سنبھالا ہے, رکھا ہے. تو حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں یا رسول اللہ کب کریں گے وہ سوال؟ کہتے ہیں وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمِ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. اب میرے آقا کہتے ہیں 2 کر لیے اور دونوں میں امتی تھے, دونوں سوالوں میں امتی. تیسرا سوال وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمِ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. بس آخری بات اور یہ ختم گفتگو. میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا سوال میں نے رکھا آخرت کے میدان کے لیے, حشر کا میدان. تیسرا سوال میں نے رکھا ہے. اب اس تیسرے سوال میں جب ساری خلقت میری طرف لوٹ آئے گی, ساری خلقت میری طرف راغب ہوگی, اب ہم کیوں نہ میلاد کریں ایسی شان والے نبی کا. میرے آقا فرماتے ہیں حتیٰ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بھی میرے سہارے کی تلاش میں ہوں گے, یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی میرے سہارے کی تلاش میں ہوں گے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے مسلم شریف میں. جب ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا آج بھی اور آخرت میں بھی, تو ہم اپنے نبی کو یاد کریں گے. آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, آپ حشر کے میدان میں بھٹک رہے ہوں گے. اور میں آپ لوگوں سے کہہ دوں اگر کوئی آئے نا پیچھے سے پکڑ لے, تو تم نے تو میلاد کی ہے مجھے بھی لے چلو, بولے سبحان اللہ. کہا ہے نا پیچھے سے پکڑ لے, یار تم میلاد کرتے تھے مجھے بھی لے چلو. آپ نے نا ایسے کرنا, ہٹ تیری ایسی کی تیسی, میلاد کر رہے تھے تو کیا کر رہا تھا, تو بھی آ جاتا. ہم نے منع کیا تھا, ہم دعوت عام کر رہے ہیں, لنگر ہی لنگر ہے جناب, صبح بھی لنگر, رات بھی لنگر, دوپہر میں بھی لنگر. ہم دعوت عام کر رہے ہیں. تو آیا تھا نہیں آیا تھا, ہم کہہ رہے تھے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے. ارے وہ نہیں, کیا ہم بھی نہیں مانیں گے, نکل یہاں سے. جی ہاں, وہ تو پھر شانوں والے ہیں. آپ وزیر اعظم کے پاس جا سکتے ہو, تو سرکار کے پاس ایسے ہی کوئی بھی اگر آئے گا سرکار کی بارگاہ میں چلے جائے گا, خادم جانے ہی نہیں دیں گے. ارے نکل, دنیا میں کیا کہہ رہا تھا بھائی, دنیا میں کیا تھا زبان پہ, شرک ہے, اب چل شرک والوں کی لائن میں چل. بھائی میلاد کرنا شرک سے بچاتا ہے یار. اللہ پیدا ہوا معاذ اللہ, اور رسول اللہ تو پیدا ہوئے نا, تو ہم اس کو بالکل نصیحت کر رہا ہوں حشر کے میدان میں. اور پتہ ہے کسی کو پہچانو نہیں پہچانو, ایسے بدبختوں کو پہچان لوگے جو کہتے ہیں نا دنیا, کیوں ان کے چہرے عجیب ہوں گے, پھٹکار گندے بدبودار چہرے ہوں گے, تب بھی آج بھی دنیا میں لوگ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں, آپ وہی ہو نا, دیکھتے کہ آپ وہی ہو نا, گنجے لوگ سر سے گنجے ہوتے ہیں, آپ چہرے سے گنجے, آپ وہی ہو نا, دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں لوگ. تو یہاں ہی پہچان جاتے ہیں, پھر ادھر تو روحانیت میں اضافہ ہو چکا ہوگا نا, اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو یہاں وزیر اعظم کے پاس کوئی بھی ایرا گیرا جانے والا نہیں ہے,
تو پھر وہ تو وزیروں کے بھی وزرائے عظما کے بھی وزیر، ہاں بادشاہوں کے بھی بادشاہ، اور خادم ہم جیسے ہوں گے پھر جو دنیا میں بھی جان لٹانے کو تیار ہیں. تو حشر کے میدان میں جب تو خوف ہی نہیں ہوگا، جان جانے والی ہے، جان دے کر تو تیرے قدموں میں آئے. ابھی تو پھر بھی خوف ہوتا ہے نا، جان جائے گی، مر جائیں گے، گولی لگ جائے گی، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بندوقیں ہی نہیں ہوں گی، تب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. پھر سینہ چوڑا کر کے چل بھائی چل، گولیاں چلاتے تھے، چلو شرک والے تھے نا، ادھر شرک کی لائن میں کھڑے جاؤ، چلو. پھر ایسے آپ کا حکم چل رہا ہوگا، اور نصیحت ہے ایسا کرنا ہے آپ نے، جی جناب، اور انشاءاللہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہم سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرے امام کی وہی نصیحت کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو، جل جائیں، مر جائیں، کٹ جائیں، دب جائیں، خاک ہو جائیں عدو، جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور زندہ رہے اس وعدے کے ساتھ، اور یہ وعدہ سب نے دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی لائن میں نے کہنی ہے، آپ نے آخری لائن کہنی، پھر صلاۃ والسلام پڑھیں گے. زندہ رہے تو اگلے برس بھی دیکھنا ہمیں اس سے بھی بڑھ کر جشن، زندہ رہے تو اگلے برس بھی دیکھنا ہمیں اس سے بھی بڑھ کر جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سے بھی بڑھ کر زندہ رہے اور ہم یہاں رہے تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر جشن ولادت منائیں گے. اور آپ کو مزہ آئے گا. ابھی جمعے تو ہیں، ربیع الاول ہے ہمارا، سارا ربیع الاول ہمارا میلاد ہے انشاءاللہ. ہر جمعے کو ہم نے یہی تقریریں کرنی ہے. بھائی حضور آ گئے، حضور آ گئے، بس اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا قبول فرمائے. میں نے خیر تقریر تھوڑی کم کی ہے، اور آپ چونکہ کچھ دیکھے میں نے سو رہے ہیں، کچھ اونگ رہے ہیں، تو تقریر تو میں نے کم کی، سمجھانے والی باتیں کم تھیں، لیکن ہنسی مذاق میں میں نے کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش بھی کی. آپ کو سمجھ آئیں؟ ہم میلاد کیوں کر رہے ہیں سمجھ آیا؟ اللہ نے ہم سے نعمت کوئی واپس نہیں لی ہے، بس اسی لیے کر رہے ہیں. اگر اللہ نعمتیں لے لیتا تو ہم بچتے کدھر؟ ہماری ماں، ان کی ماں کوئی دفن ہو چکی ہوتی، ہم پیدا ہی نہیں ہوتے، پھر ہم میلاد ہی نہیں کرتے، پھر تم شرک کے فتوے نہیں دیتے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا ختم ہو جاتی. جب حضور چلے جاتے، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.